یہ چیز ہم ہوم میکرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم نے خود کو گھر کی مہرانی بنانا ہے یا نوکرانی۔ گھر کے کام ہر کسی کو کرنے پڑتے ہیں اور ہر کسی کو کرنے بھی چاہیے اور کرنے آنے بھی چاہیے۔ گھر کا کام کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ نوکرانی ہیں اس لیے کام کر رہی ہیں، بلکہ ایک عورت خود جتنے اچھے طریقے سے اپنے گھر کو مینیج کر سکتی ہے، اپنے گھر کے سب کام کر سکتی ہے۔ آپ جتنے بھی ہیلپر رکھ لیں گی نا تو یقین کریں کہ وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتے جتنے اچھے سے آپ خود اپنے گھر کو مینیج کر سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو خود کو گھر کے کام جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں، ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے، تو کبھی بھی یہ سوچ مت لے کر آئیں کہ آپ اس گھر کی نوکرانی ہیں اس لیے آپ کو کرنے پڑتے ہیں۔ نوکرانی اور مہرانی آپ نے خود اپنے آپ کو بنانا ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی آج کے اس ولاگ میں، جو ہمارا ولاگ سمر اسپیشل ولاگ ہونے والا ہے کلیننگ کے حوالے سے۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ تو آپ کی بہن آپ کے لیے سمر اسپیشل کلیننگ ولاگ لے کر آئی ہے۔ بہت ہی آسان سی ہیبٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، جن کو فالو کر کے آپ خود کے لیے بھی ٹائم بچا سکیں گی، جس سے آپ کو نہ صرف نوکرانی والی فیلنگ آئے گی بلکہ مہرانی والی فیلنگ آئے گی۔ خود کو خود کے حال پہ چھوڑ دیتی ہیں اور ہر وقت صرف کام 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 ہی کرتی رہتی ہیں اور کام کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہیں، تو اوبیسلی آپ کی لک ہوتی ہے وہ بھی پھر نوکرانیوں والی ہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ خود کو ٹائم ہی نہیں دیتی۔ آپ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتی کہ آپ نے خود کے لیے وقت کس طرح سے نکالنا ہے، اپنے کاموں کو، اپنی روٹین کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ ڈیفرنٹ ایونٹس جب ہماری لائف میں آتے ہیں، جیسا کہ رمضان آئے، اس کے بعد عید آئی، ہماری روٹین جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے، اور اس روٹین کو ہم نے کس طرح سے سیٹ کرنا ہوتا ہے، ایک ٹریک کے اوپر لے کے آنا ہوتا ہے، تاکہ ہم ہر کام کے لیے پراپر ٹائم نکال سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ٹائم دے سکیں۔ ہم ہوم میکرز کی لائف جو ہے تقریباً سیم ہوتی ہے، ہم سب کو ہی اپنے گھر کے کام جو ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں، اور گھر کے کام کرنے میں کوئی بھی بری بات نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں اپنے کام خود کرنے چاہیے، اور جتنے اچھے سے ہم خود اپنے کام کر لیتے ہیں نا، اتنے اچھے سے کوئی بھی انسان وہ کام نہیں کر سکتا۔ آج کل جیسا کہ سمر سٹارٹ ہو چکے ہیں اور دن جو ہے وہ کافی زیادہ بڑا بھی ہو گیا ہے، تو تھوڑا سا اگر ہم اپنی روٹین کو مینیج کر لیں تو ہم بہت سارا ٹائم خود کے لیے بچا سکتی ہیں۔ تو کس طرح سے جی، میں آپ کے ساتھ سمپل کچھ ہیبٹس شیئر کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلی ہیبٹ یہ ہے کہ آپ نے رات کو جو ہے نا کچن کو اچھے سے کلین کر کے سونا ہے۔ یہاں پر یہ کلپ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے نا رات کا شیئر کر رہی ہوں۔ رات کو آپ نے کچن میں بالکل بھی میس چھوڑ کے نہیں جانا، بلکہ بہت اچھے سے آپ نے کچن کو نیٹ اینڈ کلین کر لینا ہے، اور صبح کے لیے اگر آپ کو آٹا وغیرہ گوندنا ہے تو وہ بھی آپ رات میں گوند کے رکھ لیں۔ میں تو بالکل اسی طرح سے کرتی ہوں، کیونکہ صبح کے وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ بہت زیادہ کام کر سکیں، کیونکہ ہر انسان کو جلدی ہوتی ہے، کسی کو اسکول جانے کی، کسی کو آفس جانے کی، اور اس طرح سے پھر جو ہے نا آپ کے پاس خود کے لیے بھی ٹائم نہیں بچتا، بلکہ آپ جو ہے نا اسی دوڑ میں اپنا بریک فاسٹ بھی سکپ کر دیتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ خود کے لیے بھی ٹائم نکالیں، اپنی دیکھ بھال کے لیے بھی ٹائم نکالیں، اور اپنا جو لنچ اور جو بریک فاسٹ ہے وہ بھی آپ پراپر ٹائم پہ کریں، جو کہ بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ کی روٹین کا ایک سکیجول جو ہے نا وہ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کاپی پینسل ہی پکڑنی ہے تو اس کے اوپر ہی آپ نے ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھنی ہے کہ آپ نے کون سا کام جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے۔ اتنی بھی ہم جو ہوم میکرز ہیں نا وہ بچی نہیں ہوتی، تو گھر کے کام کر کر کے ماشاءاللہ سے ہم اتنی تو ایکسپرٹ ہو جاتی ہیں کہ اپنے مائنڈ میں ہی اگر ہم ایک سکیجول سیٹ کر لینا اس چیز کا کہ صبح اٹھ کر مجھے یہ سب کام کرنے ہیں، اور پھر صبح کو اٹھ کے جب آپ کے کام ہو جائیں تو اس وقت بھی آپ جب تھوڑا سا ریسٹ کریں تو اپنے مائنڈ میں ایک سکیجول بنا لیں کہ ابھی مجھے اس کے بعد جو ہے نا یہ والے 2-3 کام مجھے سونے سے پہلے لازم کرنے ہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مائنڈ پہلے سے پریپیئر ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ والے کام کرنے ہیں، اور پھر وہ کام ہم کر لیتے ہیں۔ تو جی رات کو جب کچن نیٹ اینڈ کلین کر کے سوتے ہیں تو صبح تک جو برتن ڈرائی ہو جاتے ہیں، جو برتن رکھنے والے ہوتے ہیں کیبنٹس میں، اور جو ڈرائی کر کے جو ہے اسی وقت سنبھالنے والے ہوتے ہیں برتن، تو ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے ڈرائی کر کے ان کی جگہ پہ واپس رکھ دیتے ہیں، تاکہ ہمارے کچن میں زیادہ میس کریٹ نہ ہو۔ اور ان چیزوں کو ساتھ ساتھ صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ 2 منٹ بھی نہیں لگتے اگر آپ ہر چیز کو ہاتھ کے ہاتھ جو ہے نا وہ اس کو ڈسٹ آؤٹ کر کے اور واپس رکھیں۔ تو یہاں پر جی میں نے بریک فاسٹ کر لیا تھا، اور اپنے کچن کی ایک بار پھر سے آپ کو لک دکھاتی ہوں کہ صرف اس وقت میرے ناشتے والے برتن ہیں، کیونکہ ابھی صرف میں نے ناشتہ کیا ہے،
اور اس کے علاوہ جو ہے نا ابھی کوئی بھی میس کچن میں کریٹ نہیں ہوا۔ رات سے آپ نے اپنے کچن کو سمیٹنے کی ہیبٹ بنانی ہے۔ جب آپ رات میں کچن کو اچھے سے نیٹ اینڈ کلین کر کے سوئیں گی اور صبح میں آپ کے پاس بہت سارا ٹائم بچ جائے گا، کیونکہ آپ کو صبح اٹھ کر کچن کلین نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ہر چیز آپ کو نیٹ اینڈ کلین ملے گی، اور بس آپ کو بریک فاسٹ بنانا ہے، جس کے لیے جو بھی بنانا ہے آپ بس وہ بنائیں گی، اور اس کے بعد آپ کی جو ڈیلی کی روٹین ہے آپ اسے سٹارٹ کر لیں گی۔ تو اسی طرح سے ہماری جو کلیننگ ہے وہ بھی بہت ہی ٹائم سے ہو جائے گی، کیونکہ کچن میں تو ہمارا کوئی ایکسٹرا ٹائم جو ہے وہ نہیں لگ رہا۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ میری ہیلپر بھی جو ہے وہ چھٹی پہ گئی ہوئی ہے، اور ابھی تک جو ہے نا وہ واپس نہیں آئی، تو سب کام جو ہے فی الوقت خود ہی کرنے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی کام جو ہے اسے بعد کے اوپر مت چھوڑا کریں، ہاتھ کے ہاتھ جو کام ہو رہا ہے اسے ساتھ کے ساتھ ہی آپ سمیٹ لیں۔ سمر میں ماشاءاللہ سے بہت اچھی سی سن لائٹ بھی باہر سے آ رہی ہوتی ہے، تو آپ نے کرٹن وغیرہ جو ہوتے ہیں نا ونڈوز کے، وہ آپ نے صبح اٹھ کر ہٹا دینے ہوتے ہیں تاکہ اچھے سے ہوا کا گزر بھی ہو سکے، اور سن لائٹ کا بھی ہمارے رومز میں، ہمارے بیڈ رومز میں، ہمارے گھر کے اندر آنا جو ہے نا سن لائٹ کا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج کل ویسے بھی کافی زیادہ ہوا وغیرہ چل رہی ہوتی ہے، تو کچھ دیر کے لیے ونڈوز کو ضرور اوپن کیا کریں۔ اگر آپ زیادہ دیر کے لیے اوپن نہیں رکھتے تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے آپ جب دیکھیں کہ ڈسٹ وغیرہ نہیں اڑ رہی یا ہلکی پھلکی ہوا چل رہی ہے شام کے وقت، تو اس وقت بھی تھوڑی دیر کے لیے ونڈوز اوپن کر دیا کریں۔ اس سے گھر کا ٹوٹل انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فریش ہو جاتا ہے۔ گھر کے جو کام ہوتے ہیں وہ ہم نے اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے ہی کرنے ہوتے ہیں، اور گھر کے کام جو ہیں وہ ہماری فیملی ممبرز کے ہی ہوتے ہیں، کسی دوسرے پرسن کے نہیں ہوتے۔ اس لیے گھر کے کاموں کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی بوجھ سمجھ کر آپ نے گھر کا کوئی کام کرنا ہے۔ اگر آپ گھر کے کاموں کو بوجھ سمجھنے لگیں گی تو آپ کسی بھی کام کو ٹھیک طریقے سے کر بھی نہیں پائیں گی، اور آپ سٹریس میں چلی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے خود کا خیال رکھنا بالکل بھی نہیں بھولنا۔ یہاں پر میں نے ایک پارسل جو ہے وہ اوپن کرنے لگی ہوں، جو کہ میں نے آرڈر کیا تھا FW آرگینک سے۔ ان کا منرل جو سن سکرین ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک دو دفعہ شیئر کیا ہوا ہے، اور آج کل جو ہے میرا ختم ہو چکا تھا تو اگین میں نے آرڈر کیا ہے، جو کہ بہت ہی اچھا، بہت ہی لائٹ ویٹ ہے، کوئی بھی وائٹ کاسٹ جو ہے آپ کی سکن کے اوپر نہیں چھوڑتا، اور بہت ایزیلی آپ کی سکن میں ابزارب ہو جاتا ہے۔ تو سمر ہو یا ونٹر، تو سن سکرین کو ضرور اپنی سکن کیئر میں ایڈ کیا کریں۔ اگر آپ سکن کیئر سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں نا، تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے نا آپ نے یہی لینا ہے کہ آپ نے سن سکرین کو اپنی سکن کیئر میں ایڈ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ یہ ایک چیز اپنی روٹین میں شامل کر لیتی ہیں نا تو آپ بہت ساری سکن پرابلم سے بچ سکتی ہیں۔ ہماری سکن کی آل اوور جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں نا وہ اسی لیے ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں کیونکہ ہم سن سکرین کو ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم ونٹر میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ سردیاں ہیں ضرورت نہیں ہے، گرمیوں میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو گھر کے اندر ہی رہتے ہیں، چار دیواری میں رہتے ہیں، لیکن ایسی بات بالکل بھی نہیں ہوتی۔ ہیٹ جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ہوتی ہے، سورج کی جو شعاعیں ہیں ہمارے گھر کے اندر بھی آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے آپ گھر پہ ہیں یا باہر ہیں یہ چیز میٹر نہیں کرتی، آپ نے ہر حال میں جو ہے نا سن سکرین کو اپنے فیس کے اوپر نہیں بلکہ ہاتھوں پیروں کے اوپر بھی اپلائی کیا کریں۔ کبھی بھی کسی بھی ایک پروڈکٹ کو میں زیادہ دیر کے لیے یوز نہیں کرتی بلکہ میں پروڈکٹس کو چینج کرتی رہتی ہوں۔ اسی کے ساتھ میں نے ایک اور سن سکرین بھی آرڈر کیا ہے، وہ جیسے ہی مجھے پارسل ریسیو ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ جی تو واپس چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ آج کل سمر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی برتن جب ہم یوز کرتے ہیں اور اسے دھونے والے ہم سنک میں رکھ دیتے ہیں نا تو اس کی اسمیل جو ہے وہ پورے کچن میں آنے لگ جاتی ہے، چاہے وہ برتن انڈے والا ہو یا وہ برتن دودھ والا ہو یا وہ برتن دہی والا ہو یا وہ برتن بیسن والا یا کسی بھی چیز والا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ابھی برتن واش نہیں کر رہی ہیں، آپ کوئی اور کام کر رہی ہیں، آپ کچھ دیر کے بعد کچن میں آئیں گی تو آپ اس برتن کو سمپل جو ٹیپ واٹر ہے اس کے ساتھ آپ واش کر کے رکھیں تاکہ کچن میں بہت زیادہ جو اسمیل ہے نا اس چیز کی وہ نہ پھیلے۔ اور کوشش کیا کریں کہ انڈے وغیرہ والے جو برتن ہوتے ہیں نا ان کو آپ سنک میں مت رکھا کریں، ان کو الگ ہی رکھا کریں، ان کو سب سے اینڈ پہ واش کیا کریں۔ برتن دھونے کے لیے آپ جو بھی سپنج یوز کرتے ہیں یا جو سٹیل وول ہوتی ہے، آپ کوشش کیا کریں کہ آپ نے رات کو جب کچن میں سے فری ہونا ہے نا تو آپ نے اسے ایک بار
بوائل کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے 2-3 دن سے ان کو بوائل نہیں کیا تو پھر آپ 2 بار پانی میں ڈال کے ان کو بوائل کریں، اور اگر آپ ڈیلی کر لیتی ہیں تو ایک بار جو ہے نا بوائل واٹر میں اسے ڈپ کر کے ضرور رکھا کریں، کیونکہ ہائیجین کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور سمر میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے بیکٹیریاز جو ہوتے ہیں وہ پھر فوڈ پوائزن وغیرہ کا ایشو جو ہے ہو جاتا ہے جب ہم صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ تو سمر میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا ان کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے، اور جب بھی پانی والا کوئی بھی کام آپ کچن میں کریں تو کوشش کریں کہ کچن کے پانی کو اچھے سے ڈرائی کریں اس وقت۔ اگر کچھ بھی پانی شیلف کے اوپر رہ جاتا ہے یا آپ سنک کو اچھے سے واش نہیں کرتے تو اس چیز کی بھی بہت بری اسمیل جو ہے نا آپ کے پورے کچن میں سے آنے لگ جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مہنگے کلینر جو ہیں وہ بائی کر کے پھر ہی آپ صاف صفائی کا خیال رکھ سکتے ہیں اور ہائیجین کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ بہت ہی سمپل طریقے سے جو بھی چیزیں آپ کے پاس گھر پہ اویلیبل ہیں آپ انہی چیزوں کو استعمال کر کے بھی اپنے گھر کو، اپنے کچن کو نیٹ اینڈ کلین رکھ سکتے ہیں۔ اور شیشے کے گلاس اور کپ وغیرہ جو ہوتے ہیں نا ان کو کبھی بھی میں سنک میں اکٹھا کر کے نہیں رکھتی، بلکہ ان کو میں ساتھ کے ساتھ ہی واش کر لیتی ہوں۔ لیکن جب سب کھانا وغیرہ کھا رہے ہوں یا کبھی گیسٹ وغیرہ آئے ہوں یا ہیلپر سے بھی کام کروانا ہو، برتن دھلوانے ہوں، تو شیشے کے برتن جو ہیں وہ میں الگ کر کے رکھتی ہوں اور دوسرے برتن جو ہے وہ الگ رکھتی ہوں، تاکہ دھونے میں بھی آسانی ہو اور زیادہ میس بھی کریٹ نہ ہو اور برتنوں کے ٹوٹنے کا ڈر بھی نہ ہو۔ اگر آپ ہیلپر سے بھی کام لیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ سب کچھ جو ہے اوپر نیچے رکھ کے ان کو دے دیں۔ کچھ بہنیں میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں کہ جو ہیلپر سے کام لیتی ہیں اور وہ ہیلپرز کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ برڈن ڈال دیتی ہیں۔ تو یہ تھی جی آج کی میری نائٹ کچن کلیننگ کی روٹین جو کہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہر روز کچن کو جو ہے صاف کیا جائے تو کچن کو کوئی بھی ڈیپ کلیننگ کی ضرورت جو ہے نا وہ نہیں پڑتی، اور اینڈ پہ آپ نے اچھے سے اپنے ہینڈ واش جو ہے واش کرنے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے اوپر موئسچرائزر اپلائی کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے جی، اللہ حافظ۔